السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کے قلم سے تحریر کردہ ناول متوا کے ایپیسوڈ نمبر 7 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ چیپٹر نمبر 7، دل دکھانے کو۔ رات بھر برسنے والی بارش اب تھم چکی تھی۔ صبح اٹھنے کی جلدی عادت سے ایرا کی آنکھ معمول کے مطابق کھل گئی۔ کمرے سے مانوس ہوتی ایرا نے بیڈ کے دوسری طرف سوئے ہوئے ایان کو دیکھ کر اٹھ گئی۔ اپنے بال سمیٹ کر ایرا نے ڈریسنگ روم کا رخ کیا، پھر فریش ہو کر باہر آئی۔ کمرے میں ڈھونڈنے سے بھی ایرا کو جائے نماز نہ ملا۔ ایرا نے نماز کی قضا ہونے کے ڈر سے ایان کو اٹھانا بہتر سمجھا۔ ایان، مدھم لہجے میں ایرا بولی، مگر کوئی جواب نہیں۔ جس پر اب ایرا ایان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر ہلانے لگی تو کانٹیکٹ کی شک یاد آئی کہ بنا اجازت کے ایرا ایان کو اور اس کے وارڈروب کو نہیں چھو سکتی۔ فوراً ہی ایرا نے اپنے ہاتھ پیچھے کو کیے۔ شاید مما جا گئی ہوں، اس سوچ کے آتے ہی ایرا دروازے تک گئی، مگر لاک لگا ہونے کی وجہ سے ایرا کو سمجھ نہ آئی کہ دروازہ کیسے کھلے گا۔ 2 سے 3 بار ایرا نے کوشش کی مگر دروازہ نہیں کھلا۔ ایرا نے ایک بے بس نظر دروازے پر ڈال کر پلٹ دی۔ پہلے ہینڈل کو رائٹ گھماؤ پھر لیفٹ۔ ایان کی آواز پر ایرا نے چونک کر اس کو دیکھا جب کروٹ لے کر دوسری طرف رخ کر کے سو گیا تھا۔ شکر کا کلمہ پڑھتی ایرا نے ہینڈل ایان کے کہے پر پہلے رائٹ کی طرف کیا پھر لیفٹ طرف۔ کلک کی آواز پر ایرا خوشی سے باہر آئی۔ گڈ مارننگ میم۔ مارتھا کی آواز سن کر ایرا جو سمینا کے کمرے میں جا رہی تھی رک گئی۔ مارننگ مارتھا، ڈیڈ یو نیڈ اینی تھنگ میم؟ مارتھا، ایکچولی آئی نیڈ پریئر میٹ۔ ایرا جھجک کے بولی جبکہ مارتھا سمجھ گئی تھی کہ ایرا کیا مانگ رہی ہے۔ آئی انڈرسٹینڈ میم، ہیئر از اٹ۔ حال کی بنی ایک کلازٹ میں سے مارتھا نے جائے نماز نکال کر ایرا کو دی، جس سے ایرا مسکرا اٹھی۔ تھینکس مارتھا۔ نو نیڈ میم، دیر از یور ہولی اسکیئر پلیز ڈائریکشن۔ مارتھا کے اشارے پر ایرا نے جائے نماز بٹھایا اور نماز پڑھنے لگی، جبکہ ایرا کو نماز پڑھتا دیکھ کر مارتھا مسکراتی کچن میں چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ 7 بجے ایان کا الارم بجا، جس کو بند کر کے ایان فریش ہو کر نیچے آیا۔ مارتھا، جوس۔ کچن کاؤنٹر پر مارتھا کے ساتھ فریش سی ایرا کو دیکھ کر ایان رکا۔ ہیئر سر۔ مارتھا نے گلاس کاؤنٹر پر رکھا۔ ایان اپنی توجہ ایرا سے الگ کرتے ہوئے گلاس پکڑ کے کھڑے کھڑے پی گیا، جبکہ نظریں چولہے کے پاس کھڑی ایرا پر تھیں۔ آئی وڈ لائک ٹو ایٹ فرینچ ٹوسٹ ان بریک فاسٹ مارتھا۔ اٹس گڈ سر۔ مارتھا کے کہنے پر ایان سر ہلاتا باہر جاگنگ کرنے چلا گیا۔ گڈ مارننگ میم۔ مارننگ مارتھا، کافی پلیز؟ شیور میم۔ ایرا تم اٹھ گئی؟ سمیرا جو کچن کاؤنٹر سے ایرا کو دیکھ کر رکی تھی فوراً سے کہہ اٹھی۔ السلام علیکم ماما۔ جی جلدی اٹھ گئی تو سوچا مارتھا کی مدد کروا دوں میں۔ وعلیکم السلام۔ مارتھا کی مدد کے لیے ہیلپر موجود ہیں؟ وہ آتی ہوں گی، تم آؤ باہر۔ جی ماما۔ مارتھا، 1 کپ آف ٹی فار ایرا، سمینا نے مارتھا سے کہا، جس پر مارتھا نے مسکرا کر ایرا کو دیکھا، جس کے جواب میں ایرا مسکرا دی۔ کیسا لگا یہاں آ کر ایرا؟ صوفے پر بیٹھ کر سمینا نے پوچھا۔ اچھا لگ رہا ہے ماما، نیا ماحول ہے، کچھ ٹائم لگے گا، پر ٹھیک ہوں میں یہاں۔ ایرا مسکرا کر ایرا نے جواب دیا۔ مارتھا کافی اور چائے کا کپ سرو کر کے چلی گئی۔ گڈ مارننگ ماما اینڈ مائی لولی بھابھی۔ اقرا کی آواز پر سمینا اور ایرا نے اوپر سے نیچے آتی اقرا کو دیکھا، جب جینس کے اوپر شارٹ فراک پہنے ہوئے مسکراتی ہوئی جمپ کرتی نیچے آ رہی تھی۔ آرام سے اقرا، سمینا نے اقرا کو ٹوکا، جس پر اقرا سنبھل کے نیچے اترنے لگی، پھر دونوں سے ملتی ایرا کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ بھابھی کیسی ہو آپ؟ میں ٹھیک ہوں اقرا، آپ کیسی ہو؟ میں بہت اچھی ہوں بھابھی، اقرا مسکرا کر بولی۔ ایرا مسکراتی سر ہلا کے جب مارتھا نے ناشتہ رکھنے کا بتایا، سب اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر چلی گئیں۔ السلام علیکم ماما۔ ایان جو ابھی واپس آیا تھا سمینا کو دیکھ کر سلام کر گیا۔ وعلیکم السلام، آؤ ناشتہ کرو، سمینا بولی، جس پر ایان سر ہلاتا ایرا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مارتھا نے ایان کا ناشتہ اس کے آگے رکھا۔ ایان، ایرا کو کب لے کے جاؤ گے یونیورسٹی؟ سمینا کی بات پر ایرا کا چائے کا کپ لبوں تک جاتا رکا، جبکہ ایان کہنے لگا، کل رات ایرا کے دوست کا مجھے میسج آیا تھا، ابھی ایڈمیشن نہیں ہو رہے مگر شارٹ کورسز ہو رہے ہیں، تو میں ایرا کو آج لے جاؤں گا، وہ دیکھ لے کون سا کورس کرنا ہے اس کو۔ ایان کی بات پر سمینا نے سر ہلا دیا، جبکہ ایرا حیرانی سے ایان کو دیکھنے لگی جو پرسکون سا ناشتہ کر رہا تھا۔ ناشتے کے بعد تیار ہو جانا، چلیں گے، ایان نے ٹوسٹ چباتے ہوئے کہا، جس پر ایرا نے سر ہلایا۔ یا اللہ، اب یہ کیا ہے؟ رات کچھ اور تھا، اب کچھ اور، میری مدد کرنا پلیز، ایرا نے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم یہ پہن کر جاؤ گی؟ ناشتے کے بعد ایرا جب کپڑے پہن کر یونیورسٹی جانے کو تیار ہوئی تو اس کی بلو لینن کی فراک اوپر وائٹ کلر کی اون سے بنی ہوئی جرسی پہنے ہوئے ایرا چادر سے خود کو کور کر رہی تھی کہ جب اس نے ایان کی آواز سنی۔ حیرانی سے ڈریسنگ روم کے دروازے کے پاس ایان کو مرر سے دیکھتی ایرا کا چادر سیٹ کرتا ہاتھ رکا۔ تمہارے باہر آنے اور جانے کے کپڑے اس وارڈروب میں مارتھا نے رکھے ہیں، ان میں سے کوئی دیکھ لو۔ وارڈروب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایان واش روم کا دروازہ کھولتا اندر چلا گیا، جبکہ ایرا نے ایک بے بس نظر دروازے پر ڈال کر وارڈروب اوپن کی تو وہاں پر لٹکے ہوئے کپڑے دیکھ کر ایرا کی آنکھیں پھیلیں، کیونکہ پورے وارڈروب جینس، ہاف شرٹس،
फुल शर्ट्स, लॉन्ग फैंसी गाउन, टाइट्स, टॉप्स, कैमिसोल्स और एक तरफ 4 से 5 फैंसी साड़ियाँ लटकी हुई थीं। वार्डरोब के दरवाजे के साथ बने ड्रॉ में फुल और हाफ साइज़ की हर कलर में लेडीज़ अंडरगारमेंट्स पड़ी हुई थीं। दिमाग के ठिकाने आते ही एरा ने जल्दी से वार्डरोब का पट बंद कर दी। मैं नहीं पहन रही इनमें से कुछ, खुद से बोलकर एरा ने जल्दी से नीचे का रुख किया। इससे पहले अयान ज़ोर ज़बरदस्ती से एरा को ड्रेस चेंज करने का कहता। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। ग्रे हुड के नीचे जीन्स पहने खुशबू में रचा बसा अयान तैयार होकर नीचे आया, मगर एरा को उसे कपड़ों में देखकर अयान के माथे पर बल आया। देखो अयान भी आ गया, चलो एरा अब चलने की तैयारी करो। समीना के कहने पर अयान के खुद पर जमी नज़रों को नज़रअंदाज करती एरा आंखों को झुकाए खड़ी हुई। मम्मा चलते हैं अब हम, अयान ने इत्तला देकर बाहर का रुख किया, जिस पर समीना ने सर हिलाया। एरा खामोशी से अयान के पीछे चलती हुई कार के पास आई, जो ब्लैक कलर की एक स्पोर्ट्स कार थी। बैठो। एरा को पैसेंजर सीट पर बैठने का इशारा करके अयान मेन डोर पर खड़ी समीना को वेव किया, जिसके बदले में समीना ने मुस्कुराकर वेव किया और अंदर चली गई। अयान स्पॉट अंदाज लिए कार में सवार हुआ। बिना एरा को देखे कार स्टार्ट करता तेज़ी से फार्म हाउस से निकला। फास्ट ड्राइविंग से एरा ने सीट को मजबूती से पकड़ा। दिल ही दिल में कुरानी आयात का विर्द करने लगी। क्लासको की मेन सिटी में दाखिल होने से पहले अयान ने तेज़ी से हैंड ब्रेक लगाई और कार का रुख मोड़ा, जिससे एरा के मुँह से चीख निकली। एरा ने फ़ौरन से पहले अपने मुंह पर हाथ रखा, जबकि कार अब वो रोक चुकी थी। उसी वक्त अयान ने अपनी सीट बेल्ट खोली और एरा की तरफ झुका। अंदाज और लहजे में दुरुस्ती शामिल थी। जब मैंने कहा था तुमसे तो क्यों अपने कपड़े तब्दील नहीं किए तुमने? मुझे वहाँ पर कोई ड्रेस पसंद नहीं आया तभी। अपनी सांस को नॉर्मल होता देखकर एरा ने खुद पर झुके हुए अयान से कहा, जिससे अयान के नाक के नथने गुस्से से फूले। यू कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपने कहा था कि हम एक दूसरे को कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे पर्दे का ख्याल रखना होगा आपको। वार्डरोब में सारे कपड़े ऑड लगे मुझे तभी। इससे पहले अयान कुछ बोलता एरा तेज़ी से बोल उठी, जिस पर अयान की खुले लब बंद हुए। ओके कहकर अयान ने कार दोबारा से स्टार्ट की और इस बार स्पीड नॉर्मल थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। ग्लासगो यूनिवर्सिटी की पार्किंग में अयान ने कार पार्क की। चलो, अयान के कहने पर एरा ने अपनी गोद में रखी फ़ाइल को उठाया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। एडमिन ब्लॉक से एरा की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर अयान ने शॉर्ट कोर्सेज़ की लिस्ट एरा को दी। इसमें से देख लो कौन सा कोर्स करना चाहोगे तुम। पेपर एरा को थमाते हुए अयान ने बोला, जिसको एरा थामती बोली, आपसे कुछ पूछूं? बोलो। अंदाज़े बेनियाजी से जवाब आया। कल आपने मुझे एडमिशन लेने से मना किया और आज सुबह आप मुझे यहाँ ले आए, क्यों? एरा ने झिझकते हुए पूछा, आंखें अलबत्ता नीचे ही रखी, जबकि सर ऊंचा ही रहा, जिसको अयान ने देखकर अपनी तवज्जो सामने ग्राउंड में बैठे स्टूडेंट्स की तरफ की। फिर कहने लगा, जब तक तुम यहाँ हो इस कॉन्ट्रैक्ट में, मेरा मतलब घर में तो कैद नहीं रख सकता अब तुमको मैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, अपने सर्वाइवल के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी यहाँ लाया। एरा जो कुछ समझी थी अयान की बात पर चुप हुई। चलो। अयान फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ चल दिया, जहाँ पर शॉर्ट कोर्सेज़ की क्लासेस होनी थी, जिसके हम कदम एरा भी हुई। नज़रें हाथ में पकड़ी लिस्ट की जानिब थी, जिसमें सिलाई, फैशन, कंप्यूटर ट्रेनिंग, ग्राफिक्स, लैब टेक्नीशियन, रिसर्च डेस्क और लाइब्रेरी स्कॉलर वगैरह के 3-3 माह के कोर्सेज़ थे। आपने सही कहा कि मुझे अपने सर्वाइवल के लिए कुछ करना होगा। लिस्ट पर अपने कोर्स का इंतखाब करती एरा ने सोचा और अयान के पीछे ही फ़ाइन आर्ट्स के डिपार्टमेंट में दाखिल हुई। कौन सा कोर्स करोगी तुम? अयान ने मुड़कर पूछा। एरा ने खामोशी से हाइलाइटर से कोर्स की गिरदायरा लगा दी, जिसको अयान ने देखकर एरा को देखा। आर यू श्योर? एब्सोल्युटली, एरा ने मध्यम आवाज़ में कहा। अयान सर हिलाता इन्फॉर्मेशन रूम में चला गया। उसी डिपार्टमेंट में अयान ने 4 साल फैशन एंड डिज़ाइनिंग कोर्स पूरा करके अपनी कंपनी को संभाला। हर साल अयान यहाँ पर नए आने वाले तलबा को मोटिवेट करने आता, जिसमें साथ में बेस्ट स्टूडेंट को अपनी कंपनी में इंटर्नशिप भी करवाता। पिछले साल सरमाक की ख्वाहिश पर अयान ने फैशन एंड डिज़ाइनिंग की चंद क्लासेस ली, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। सरमाक के कहने पर अयान ने यहाँ पर लेक्चर्स देने शुरू किए। ये तुम्हारा एडमिट कार्ड है। वीक में 3 दिन क्लासेस हैं तो 2 दिन वर्कशॉप्स हैं। अयान ने इन्फॉर्मेशन रूम से बाहर आते ही एरा के हाथ में यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड दिया। शुक्रिया। चलो मुझे अब कंपनी जाना है, अपने बालों में हाथ फेरते हुए शाने बेनियाजी से कहते साथ ही अयान पार्किंग की तरफ चल दिया। हेलो लव, गुड मॉर्निंग एंड इट्स गुड टू सी यू हियर। इसरा की आवाज़ सुनकर अयान पलटा तो इसरा फ़ौरन से अयान के गले लग गई। एरा की कदम वहीं पर रुक के जबकि अयान ने इसरा को अपने से अलग किया। मॉर्निंग इसरा, व्हाट आर यू डूइंग हियर? लव, इट्स थर्सडे, टुडे आई एम हियर टू सबमिट माई असाइनमेंट। सर मार्क एंथोनी इज़ वेरी अनोइंग, यू नो नाउ। या आई नो, आई एम इन हरी, सी यू लेटर। अयान ने इसरा से कहते साथ ही एरा को कार में बैठने का इशारा किया। हु इज़ शी अयान? इसरा की बात पर अयान ने पलटकर इसरा को देखा, जो ब्लैक लॉन्ग कोट के नीचे हाफ ड्रेस पहने हुए, लॉन्ग शूज़ से एक कंधे पर अपना बैग रखे हुए, मेकअप किए मुस्कुराती हुई अयान को खड़ा देख रही थी। शी इज़ माई कज़न, अयान ने रुककर कहा। इसरा ने पलटकर कार की दूसरी तरफ खड़ी चादर लिए एरा को देखा, जो इसरा को ही देख रही थी। इसरा एरा की तरफ बढ़ी। हे, आई एम इसरा जमाल। हेलो, आई एम एरा महमूद।
اسرا کے بڑے ہاتھ کو تھامتی ایرا نے مسکرا کر کہا، جس پر اسرا کی ہنسی تھمی پھر اپنے ہونٹ پھلاتی بولی، نائس ٹو میٹ یو ایرا، تھینکس اسرا، آئی کال یو، وی ہیو ٹو گو ناؤ، ایان نے اسرا سے کہا، جس پر اسرا کیٹ واک کرتی ایان کے پاس آتی اس کے گال چوم کر بولی، سی یو سون لو۔ اسرا کہتی ساتھ ہی اپنی کار کی طرف بڑھ کے ایان نے ایرا کو دیکھا جب کار میں سوار ہو رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پوچھو گی نہیں کہ وہ کون تھی؟ کار میں چھائی خاموشی کو ایان نے توڑا، ایرا بولی، آپ اور میں جس رشتے، میرا مطلب کانٹریکٹ میں ہیں، اس کے ناطے مجھے حق نہیں ہے کہ آپ سے پوچھوں کہ وہ کون تھی، کیونکہ آپ نے اپنے کانٹریکٹ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ میں آپ کے کسی بھی معاملے پر پوچھ گچھ نہیں کر سکتی۔ ایرا کے جواب پر ایان مسکرا دیا۔ لگتا ہے تم نے اس کانٹریکٹ کو زیادہ ہی دل سے لگا لیا، ٹرن لیتے ہوئے ایان نے کہا، دل سے نہیں لگایا، بس ذہن نشین کیا تاکہ آپ کے عتاب سے بچی رہوں۔ پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ کون تھی وہ۔ بتا دیں، میں سن رہی ہوں، ایرا نے جرسی کو ہاتھ کی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ گرل فرینڈ ہے وہ میری، جس کا کہا تھا کہ وہ میری ہر نیڈ پوری کرتی ہے، ایرا کی طرف دیکھتے ہوئے ایان بولا، جبکہ یہ سن کر ایرا نے فوراً سے ایان کو کالی گھنی پلکوں والی ایرا کا ہلکی بھوری آنکھوں والے ایان کی آنکھوں کا تصادم ہوا۔ جس طرح سے وہ آپ سے ملی مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ اچھی ہے ویسے وہ، ایرا نے اسرا پر تبصرہ کرتے آنکھوں کا ناتا توڑ دیا۔ اچھی بات ہے، ایان نے کہہ کر کار کی سپیڈ تیز کی۔ نہ جانے کیوں ایان کو ڈھونڈنے پر بھی ایرا کے لہجے میں کوئی بناوٹ نظر نہیں آئی۔ ایک بات کہوں؟ بولو۔ مما کو پتہ ہے اسرا کا؟ ایرا کہہ کر چپ ہوئی۔ ان کو یہی پتہ ہے کہ اسرا میری کمپنی کی ماڈل ہے بس۔ تو مجھے کیوں بتایا کہ اسرا آپ کی گرل فرینڈ ہے؟ وہ اس لیے کہ آگے جب بھی میں کبھی اسرا کے ساتھ ہوں تو مجھے تنگ نہ کرو۔ کیسا تنگ؟ ایرا نے ناسمجھی سے ایان کس سے پوچھا، جس پر ایان کہنے لگا، مطلب کہ اگر میں اسرا کے ساتھ وقت گزارا ہوں تو میں معلوم ہونا چاہیے تاکہ تم میری بات سنبھال سکو۔ کیا آپ اسرا جمال سے شادی کا ارادہ رکھتے ہیں یا بس یہ وقتی وابستگیاں ہیں؟ ابھی سوچا نہیں۔ ایان کے جواب پر ایرا حیران ہوتی اس کو دیکھنے لگی کہ اسرا جمال کیا صرف گرل فرینڈ تک کی کیوں؟ شادی کیوں نہیں؟ مما کیوں لا علم ہے اس حوالے سے؟ کتنے چہرے ہیں آپ کے، اور اتنا مت سوچو تم، اپنے ننھے سے دماغ پر زور مت دو، جاؤ اب مما انتظار کر رہی ہوں گی۔ کار کا فارم ہاؤس روکا ایان نے سوچوں میں گم ایرا سے کہا، جس پر ایرا چونکتی فائل پکڑتی کار کا دروازہ کھولتی رک کر ایرا کو دیکھتی بولی، کسی کو یوں بیچ منچتار میں نہیں چھوڑتے، اسرا جمال آپ کے ساتھ بہت اچھی لگے گی۔ جانتی ہوں آپ کی زندگی ہے، جو چاہے آپ کریں، مگر شاید یہاں کا ماحول گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے رشتے کو عام جانتا ہے، مگر آپ سے میرا بھی ایک تعلق ہے، اسی ناطے کہہ رہی ہوں، بیچ منجدار میں مت چھوڑنا، رسانیت سے کہتی ایرا کار سے نکلتی مین ڈور سے اندر چلی گئی، جبکہ ایان ایرا کی بات پر سن رہ گیا۔ بیچ منجدار؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیسا رہا سب؟ ایرا کے اندر آتے ہی سمینا نے پوچھا، جو باہر جانے کو تیار کھڑی تھی۔ ڈونگ شرٹ کے نیچے جینس پہنے، اوپر وول کا اپر لیے، بالوں کا جوڑا بنائے، میک اپ کیے، سمینا صفدر علی باہر جانے کو تیار تھی۔ اچھا رہا ماما، آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ ایرا نے سمینا کی تیاری دیکھ کر پوچھا، جس پر سمینا سر ہلاتی بولی، آج میری میٹنگ ہے، مجھے جانا ہے، شام میں ملتی ہوں تم سے، خیال رکھنا تم اپنا، اور ہاں کل تمہارے آنے کی خوشی میں پارٹی رکھی ہے، مارتھا یہی ہے، اس کی مدد لے لینا، کہہ کر سمینا چلی گئی۔ جی ماما، ایرا اتنا ہی بول سکی۔ پارٹی کیوں؟ یہ سب نیا تھا ایرا کے لیے۔ ادھر ادھر دیکھ کر ایرا کچن میں گئی۔ ڈڈ یو نیڈ اینی تھنگ میم؟ کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کرتی مارتھا نے ایرا کو کچن میں آتے دیکھ کر پوچھا، جس پر ایرا نام میں سر ہلاتی پانی پی کر چلی گئی۔ بھابھی کیسا رہا آپ کا دن؟ اقرا نے نیچے آتے ایرا کو دیکھ کر پوچھا۔ اچھا رہا، آپ بتاؤ کہیں جا رہی ہو؟ اقرا کے کندھے پر لٹکے بیگ کو دیکھ کر ایرا نے پوچھا، جس پر سر ہلاتی اقرا بولی، کل رات پارٹی ہے تو میں بھائی کے بتیک جا رہی ہوں ڈریس دیکھنے۔ صحیح۔ بھابھی؟ اقرا کے دوبارہ بلانے پر ایرا نے اقرا کو دیکھا جو اب مین ڈور پر کھڑی تھی۔ آپ بھی چلو میرے ساتھ، مما کہہ رہی تھی آپ کا میک اوور کروانا ہے، ابھی ٹائم ہے، کل تو آپ بہت مصروف رہیں گی، تو آؤ چلیں۔ پر اقرا مجھے تو مما نے ایسا ویسا کچھ نہیں کہا۔ باہر جانے اور میک اوور کی بات پر ایرا تھوڑا ہچکچائی۔ او ہو بھابھی، اب چلو بھی، مانتی مما نے کچھ ایسا ویسا نہیں کہا، مگر کل میرے سب دوست ہوں گے، انہیں میں ایشیا کی بیوٹی دکھانا چاہتی ہوں، چلو اب۔ اقرا کہتے ساتھ ہی آگے بڑھتی ایرا کا ہاتھ تھامتے چلنے لگی۔ ایرا بوکھلاتی ہوئی بولی، اقرا رکو ذرا، میں 2 منٹ دو، میں آئی۔ مین ڈور کھولتی اقرا نے پلٹ کر ایرا کو دیکھا، پھر اقرا 2 انگلیاں اٹھاتے اشارہ کرتی بولی، 2 منٹ بھابھی۔ سر ہلاتی ایرا کچن میں تیزی سے داخل ہوئی اور شیلف صاف کرتی مارتھا نے حیرانی سے ایرا کو دیکھا۔ مارتھا، کین یو کال یور سر فار می؟ شیور میم، کہہ کر مارتھا نے ایان کا نمبر ڈال کر کے ایرا کے ہاتھ میں فون دیا۔ السلام علیکم۔ رنگ ٹون کے بعد جیسے ایان نے ہیلو کہا، ایرا بول اٹھی، وہ اقرا مجھے اپنے ساتھ باہر لے جانا چاہ رہی ہے، تو میں جاؤں؟ ایرا کے بات پر ایان جو جینیفر کے ساتھ میٹنگ میں تھا حیرانی سے سر کو گھوڑنے لگا، جیسے ایرا نہیں کوئی اور مخلوق بول رہی ہو۔ ایان کی اس حرکت کو جینیفر نے دیکھ کر اپنی توجہ کمپیوٹر کی طرف کی، جبکہ اسپیکر سے ایرا کی آواز ابھری، میں جانا نہیں چاہتی، آپ بتاؤ کیا کروں؟ چلی جاؤ، اس کو کمپنی مل جائے گی، ایان نے کہہ کر کال کٹ کی۔ ایرا نے خاموشی سے فون مارتھا کو دے کر مڑی، جہاں اقرا کھڑی ایرا کو خوشمگی نظروں سے گھوری تھی۔ سیریسلی بھابھی؟
नाउ कम विद मी। एरा खामोशी से चलती, डोर लॉक करती, कार में सवार हुई जिसको 20 साल इकरा अली महारत से ड्राइव करती क्लास को मेन सिटी की ले गई। रास्ते में इकरा एरा को मशहूर जगहों के साथ साथ यूनिवर्सिटी के रूट का भी बताने लगी, जिसको एरा समझते सर हिलाने लगी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। सब ठीक है ना? जेनिफर ने पूछा, जो गुमसुम सा कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा था। कुछ नहीं, तुम बताओ क्या कह रही थी जेनिफर? मैं कह रही थी कि मिस्टर अयान अली आज अपने सेंसेस में नहीं है, जेनिफर ने कहकर कंप्यूटर की विंडो ऑफ की। अयान ने कुर्सी से टेक लगाई। कुछ नहीं, बस न्यू ईयर के लिए डिज़ाइन सोच रहा था। जेनिफर की तवज्जो खुद से हटाने को अयान ने कहा। तब जेनिफर बोली, मेरे ख्याल से अयान सर, न्यू ईयर की सारी तैयारी हो चुकी है, बस आपकी मूडी मॉडल इसरा जमाल टाइम दे तो हम इस पर काम शुरू करें। जेनिफर ने सर फिर आपके पर जोर देते हुए कहा, मैं बात करता हूँ सर, नवंबर तक ये काम हो जाना चाहिए, डिले नहीं कर सकते। तुम अकाउंट्स चेक कर लो, मैं मम्मा से बात कर लूँ। समीना का कॉल आता देखकर अयान ने जेनिफर को दूसरे काम की तरफ मतवजह किया। खुद सेल कान से लगा किया। जी मम्मा। अयान, पार्टी की वजह से तुम अपने जिस दोस्त को बुलाना चाहते हो बुला लो। मम्मा, पार्टी क्यों? अयान, एरा मेरी बहू कम बेटी ज़्यादा है, उसके मेरे पास आने की खुशी में देनी तो तुम्हें चाहिए थी। खैर, मैं इब्राहिम हाउस हूँ, तुम लिस्ट मार्था को ईमेल कर दो ताकि वह मेन्यू उसके मुताबिक सेट करवा दे। समीना की संजीदा आवाज़ पर अयान बस सर ही हिला पाया। कुछ कहा है तुमसे अयान अली? ओके मामा, मैं कर देता हूँ, अयान ने कहकर कॉल कट की। उफ एरा महमूद, अभी एक दिन हुआ है तुम्हें यहाँ, और तुम? उफ, अयान ने अपना सर टेबल पर रखा था। लगता है सरकार को मोहब्बत हो गई है जो ऐसे मुँह छुपाकर बैठे हुए। विराट की बात सुनकर अयान ने सर उठाया तो सामने विराट सिंह खड़ा था। तुम कब वापस आए? अयान खड़े होते विराट से गले मिला, जिसने बदले में उसको गले लगाया। कल वापस आया था रात में, सुबह तुम्हारे दीदार को पहुंच गया मैं। तुम बताओ क्या हुआ, फ्रेश नहीं लग रहे तुम मुझे? अयान से अलग होकर विराट ने पूछा। ऐसा कुछ नहीं है, कल पार्टी है घर में तो मम्मा से बात की और कुछ नहीं। तुम बैठो, क्या लोगे? कुर्सी पर बैठते हुए अयान ने इंटरकॉम उठाते विराट से पूछा। वाह, पार्टी यानी मार्था के हाथ का बारबेक्यू, और हम अब लंच करने बाहर जा रहे हैं। तेरा दोस्त आया और तू उसको ऑफिस की सड़ी हुई कॉफ़ी पुटर खा रहे हो। पाप मिलेगा तुम अयान अली, शदीद पाप। मस्खरी करते हुए विराट बोला, जिसको अयान ने संजीदगी से देखा। बाहर ही चलते हैं विराट सिंह, वरना मुझे लगता है तुम्हारा भगवान ज़रूर मुझे पेप्सा कर देगा। चबा कर कहते अयान उठा, जिस पर विराट कहने लगा, मेरे भगवान ने तुझे क्या कह दिया जो तू उसके पीछे पड़ गया? हाँ, वही बकवास जो तुम इंडिया जाने से पहले की थी। अयान कहकर ऑफिस से बाहर चले गया, जबकि विराट सोच में पड़ गया कि उसने ऐसा क्या कहा जिस पर अयान इतना आग बगोला हो रहा है। फिर जब अपनी कही बात याद आई तो अयान के पीछे भागा। अयान, बात सुन। अयान जो मारिया के साथ खड़ा पेपर साइन कर रहा था, विराट की बात पर उसको 1 मिनट का इशारा किया। मैं पार्किंग में हूँ, वहीं आ जाना, विराट कहकर चला, जबकि अयान ने मारिया को पेपर साइन करके दे दिया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। अब बता, क्या तुझे सच में प्यार हो गया किसी से? पर कैसे? 2 हफ्ते तक तुम? मैकडॉनल्ड में आते अपना ऑर्डर लेकर अयान जब सिटिंग एरिया में बैठा, तब अपने पेट में उठते सवाल को विराट ज़बान पर ले आया। अयान ने विराट को घूरकर सैंडविच अनरैप किया और खाने लगा। बोल भी दो, अब तुझे खाने की पड़ी हुई है। चिढ़ते हुए विराट बोला। अयान हंस दिया, जिससे उसके गाल पर बना डिम्पल वाजे हुआ। हाँ, अब दांत दिखा दे तो मुझे, साथ में इस डिम्पल को तो अंदर ही रख तुम। डिम्पल की तरफ इशारा करते हुए विराट बोला, जिस पर अयान ने सैंडविच को प्लेट में रखा और कोक का सिप लेकर जो सब हुआ वो बोल दिया, जबकि विराट आंखों को बड़ी किया अयान को देख रहा था, जो अब पुरसकून होता सैंडविच से इंसाफ कर रहा था। तेरी बात का क्या मतलब है कि तुमने निकाह किया एक लड़की से, और वो लड़की एक जिस्म फरोश की बेटी है, जबकि उसका लड़की का बाप वो इंसान है जिससे तेरी माँ की शादी होने वाली थी, मगर तुम्हारी अम्मी की भाभी ने इल्ज़ाम लगाकर तुम्हारी अम्मी को घर बदर किया। विराट ने हैरानी से कहा, जिस पर अयान ने निकाह हाँ में सर हिला दिया। तुमने निकाह क्यों किया उस लड़की से? मम्मा की ख्वाहिश थी तभी। कंधे उचकाते हुए अयान ने कहा। सर हिलाते विराट ने कहा, इसरा का क्या होगा? वही जो मंजूर खुदा होगा। तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? तभी तो मैंने एरा को इससे कॉन्ट्रैक्ट किया। एरा कौन? जिससे मेरा निकाह हुआ है। यानी तुम अब डबल हो, नहीं सिंगल हो। और कॉन्ट्रैक्ट कैसा? बीवी है वो तेरी? विराट ने अयान को घूरा। हाँ, बीवी है मेरी, मगर घर तक। 3 माह के बाद वो भी नहीं रहेगी। तुम्हें क्या लगता है उसकी माँ एक जिस्म फरोश थी, वो भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रही है? तुम ये बात इतने वसूख से कैसे कह सकते हो? एक जिस्म फरोश की बेटी अपनी माँ की रविश ही अपनाएगी ना। टिश्यू से मुंह साफ करते हुए अयान ने कहा। विराट ने सर नामे हिलाते हुए कहा, मैं नहीं मानता ऐसा। तुम्हारे कहे के मुताबिक आंटी को एरा अपनी परछाई लगी, जबकि उसके पैदा होते ही उसकी माँ मर गई, तो वो कैसे? ये गलत। मैं नहीं मानता कि वह अपनी माँ की रविश पर है। नाम में विराट ने सर हिलाया। जो भी समझ, लेकिन वो ऐसे ही है, एरा महमूद। विराट को एरा के हक में बोलता देखकर अयान ने कहा तो नज़र सामने एंट्रेंस पर गई, जहाँ पर इकरा के साथ सर उठाए नसरों को झुकाए एरा महमूद शान से चलती आ रही थी।
وہاں کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے جواب دو۔ ایان کی توجہ دوسری طرف دیکھ کر ویرات بولا، جبکہ ایان اس کو جواب دینے کے بجائے کاؤنٹر پر کھڑی اقرا کو دیکھنے لگا جو پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنا آرڈر لے رہی تھی۔ ایرا دوسری طرف کھڑی تھی۔ لنچ ٹائم ہونے کی وجہ سے رش بھی معمول کے مطابق تھا، پر جس شے نے ایان کو غصہ دلایا وہ ایرا کے پاس کسی اسکاٹش لڑکے کا آنا تھا جسے ایان کی گرفت کلاس پر مضبوط ہوئی۔ ویرات نے ایان کی نظروں کا پیچھا کیا تو ایک چادر لیے لڑکی پر نظر پڑی جو سر اٹھائے اور نظروں کو جھکائے اس اسکاٹش لڑکے کو جواب دے رہی تھی۔ کیا ہوا ایان؟ ویرات نے پلٹ کر ایان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے فکر مندی سے پوچھا، جس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ ابھی سب کچھ بھسم کر دے گا۔ میں آیا، تیزی سے کہہ کر ایان اپنی جگہ سے اٹھتا ایرا کے پاس گیا جہاں وہ اسکاٹش لڑکا اب مسکرا کر کچھ کہہ رہا تھا، جبکہ ایرا نے اس کو دیکھ کر دوبارہ سے نظریں جھکا لی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اقرا نے ایرا کو گلاسکو کی سپر مارکیٹ، پارک، سلون، سب وے کا روٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ایان کی کمپنی دکھا کر اس کو لیے میک ڈونلڈ لائی۔ بھابھی آپ یہاں پر رکو، میں آرڈر لے کر آتی ہوں۔ اقرا کہہ کر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی جہاں آنے سے پہلے وہ میک ڈونلڈ ایپ کے ذریعے آرڈر دے چکی تھی۔ اب تو پیمنٹ کر کے اپنا آرڈر لینا تھا، مگر لنچ ٹائم ہونے کی وجہ سے اقرا کو انتظار کرنا پڑا۔ ہیلو ایشین بیوٹی، ایک اسکاٹش لڑکی نے ایرا کے پاس آتے ہوئے کہا۔ ایرا نے نظر اٹھا کر اپنے سامنے ایک ینگ اسکاٹش لڑکے کو دیکھا۔ دیکھ کر کانفیڈنس سے اس لڑکی کو جواب دینے لگی، مگر انداز اور لہجے میں سختی شامل تھی۔ یس، اوف دیٹ ساؤنڈز، ہی گرل وڈ یو لائک ٹو ڈرنک ود می؟ اسکاٹش لڑکا ایرا کی طرف جھکتا بولا۔ ایرا نے نظر اٹھا کر اس لڑکے کو دیکھا، پھر بولی، نو یو may go now. Okay girl, I'm leaving. If you need me, I'm here outside the building. I said no, you get out of here. Okay, by the way, I'm James Martin. Who are you, Asian beauty? I am nothing for you. Leave me alone. ایرا نے کہہ کر نظریں سامنے کی تو آگ بگولا ایان کو پاس آتا دیکھ کر سہم گئے۔ What's your problem boy? ایرا کو نظر انداز کرتے ایان نے جیمس سے کہا، جس پر جیمس نے پلٹ کر ایان کو دیکھا، پھر بولا nothing man, I'm just here to talk her. Anything else? Nothing else. جیمس کی بات پر ایان نے ایرا کو گھورا جو نظروں کو جھکائے کھڑی تھی۔ تب ایان نے پوچھا، Did she call you? She's just standing here. I wanna talk to her. That's it. بھائی؟ اس سے پہلے ایان اس اسکاٹش لڑکے کا منہ توڑتا اقرا کی آواز پر ایان پلٹا۔ اقرا جیمس کو اپنے بھائی اور بھابھی کے درمیان دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اقرا، جیمس what's going on؟ جس پر جیمس نے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، I saw you with that girl, so I'm here to say my hello and also I offer her to drink but she is so annoying. جیمس کی بات پر اقرا نے ماتھے پر آنکھیں رکھی اور ڈش ایان کے حوالے کرتی جیمس کے پاس جاتی بولی، Behave James, she is my sister-in-law and he is her husband. Stop your shit it, understand? Okay, I gotta go. Good for you. جیمس کے جانے کے بعد اقرا ایرا کی طرف متوجہ ہوئی جو ویسے ہی کھڑی تھی۔ بھابھی؟ اقرا کے لہجے میں فکر بولی۔ ایان نے ڈش اقرا کو دیتے کہا، اقرا میں ایرا کو لے کر جا رہا ہوں، تم گھر جاؤ۔ ایان کے اسپاٹ انداز سے اقرا نے سر ہلا دیا۔ ایان آگے ہوتا ایرا کا ہاتھ پکڑے میک ڈونلڈ سے باہر آیا۔ کب سے سب دیکھتا ویرات ایان کے رد عمل سے مسکراتا اپنا برگر کی بائٹ لے کر بولا، اور سرکار کہتے ہیں ہم نے کانٹریکٹ کیا ہے۔ کیسا کانٹریکٹ؟ جب دل جڑے ہوں، فکر لہجے میں پنہا ہوں اور آنکھیں چینک چینک کر کہیں تو کیسا کانٹریکٹ اور کیسی اسرا جمال؟ اف اسرا جمال، نک چڑی بلا، تم تو آؤٹ۔ کہتے ساتھ ہی ویرات ہنستے ہوئے برگر سے انصاف کرنے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اندر سب کیا تھا ہاں؟ تو رشتگی سے ایرا کو کار سے لگاتے ایان نے پوچھا۔ ایرا سہمتے ایان کو دیکھنے لگے جس کے سلکی بال ماتھے پر، جبکہ ماتھے پر غصے سے آتے بل اور آنکھوں میں پھیلی وحشت۔ بولو، جواب دو۔ ایرا کو کندھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے ایان نے کہا، ایک غلط فہمی تھی بس۔ ایرا مدھم لہجے میں بولی، یا مسٹیک؟ ہاں جی۔ ایرا محمود، تمہیں یہاں آئے ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور تم نے اپنے کسٹمرز بھی بنانے شروع کر دیے۔ کسٹمرز کی بات پر ایرا نے پلکوں کو اٹھا کر ایان کو دیکھا۔ کسٹمرز کیسے؟ ایرا نے بے یقینی سے پوچھا۔ تب تمسخر اڑاتے ایان نے کہا، ہاں نا کسٹمرز، اپنی عیاشی کے لیے۔ جسم فروش کی بیٹی ہو تم تو اپنی ماں کی روش پر چلتی، یہاں بہت سے اچھے کسٹمرز ملیں گے تم کو، اچھا کیش کروا سکتی ہو تم خود کو۔ ایان کی بات پر ایرا کے اندر غم و غصہ پھیلا جس کو ایرا نے نکالنے کو ایان کو خود سے دور کرتے دھکا دیا۔ کیا میری بات بری لگی؟ ایرا کے دھکے سے دور ہوتے ایان نے پوچھا، جبکہ ایرا مٹھی بند کرتی لمبا سانس لینے لگی۔ ایان کے سوال کو نظر انداز کیا، بولا، آپ ایک انتہائی بے ادب انسان ہیں۔ غصے پر قابو پاتی ایرا نے بس اتنا ہی کہا اور کار کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ایرا کے بات کو اپنے لیے کمپلیمنٹ مانتے ایان ہنستا ہوا کار میں بیٹھا۔ ویسے میں نے کچھ غلط بھی نہیں کہا، پلیز، ایرا نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، جس پر ایان ایرا سے بعد میں بحث کا ارادہ کرتا کار کو پارکنگ سے نکالتا فارم ہاؤس لے گیا۔ جی تو فرینڈس، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔